اب میں مولانا کاظم ہمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کریں۔ مولانا کاظم ہمانی صاحب۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے تسلیت عرض کرتا ہوں جناب ام البنین کی وفات کی مناسبت سے کہ یہاں ایران میں آج اس کا دن کمپلیٹ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی دعائے فرج پڑھتا ہوں اور بانی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آڈیو چیک کر کے کنفرم کریں کہ آڈیو کلیئرلی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر میں مائک میں ایڈجسٹمنٹس کرتا ہوں، اگر آڈیو کلیئر ہے اینڈ اٹ از آڈیبل تو پھر ہم لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسپیچ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محمد۔ کیونکہ ہم اپنے فون سے اسکرین کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، تو پلیز ایک واٹس ایپ پہ کوئی میسج ڈال دے، یونس بھائی ڈال دے یا ساجد بھائی ڈال دے اور بتا دے کہ آڈیو کلیئر ہے یا نہیں ہے۔ خیر، ہم لیکچر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ہماری ہے کہ شب جمعہ کا جو پروگرام ہے جس میں ہماری بحث یہ ہے کہ لیٹس نو اباؤٹ آر امام، ہم ہمارے امام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، میسج مل گیا، آڈیو کلیئر ہے، چلیں کنٹینیو کرتے ہیں، چلیں الحمدللہ۔ تو بحث یہ ہے کہ ہم ہمارے امام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے امام کو جاننے کے لیے پہلے کچھ سوال ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب جب تک ہمیں نہیں مل جائے گا تب تک ہمارے لیے یہ بات بھی کلیئر نہیں ہوگی کہ ہمیں ہمارے امام کو جاننے کی ضرورت ہے یا ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں اگر آپ نوجوان افراد، حتیٰ بزرگان اور جو تمام شیعہ مومنین حضرات ہیں، اگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آج شیعہ ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، ایک لیونگ انڈیویجول ہونے کے ناطے اس دنیا میں میرا سب سے گریٹسٹ کنسرن کیا ہونا چاہیے؟ واٹ از اٹ دیٹ آئی شوڈ بی ورڈ اباؤٹ؟ میرے لیے سب سے بڑی فکر کی بات کیا ہونا چاہیے؟ تو جو لوگ ہیں وہ الگ الگ طرح کے جواب دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں، آپ بیماری کتنی بڑھ گئی ہے، کرونا آ گیا ہے، اس کے علاوہ دوسری بیماری ایبولا بیماری آ چکی ہے، اینڈ آل دیز تھنگس۔ پھر کچھ افراد کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کا علاج نہیں ہے تو میڈیکل فیلڈ میں ہمیں پروگریس کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ افراد کہتے ہیں کہ جاب کی پرابلم چل رہی ہے، ایجوکیشن کی پرابلم چل رہی ہے، ایجوکیشن از ناٹ اپ ٹو دا مارک۔ اگر اپ ٹو دا مارک ہے تو بھی بہت سارے ایسے افراد، نوجوان بچے اور ایسے لوگ ہیں الگ الگ کنٹریز میں، چاہے پھر وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، جہاں پر بچوں کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے تو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ اور جاب سے ریلیٹڈ انمپلائمنٹ اتنا بڑھ گیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ، اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے جس میں چائلڈ اپ برنگنگ ہے اور عبادتیں ہیں اور ہمارے دین کو جاننے کی ضرورت ہے اور زیادہ لیکچرز ہونا چاہیے اور زیادہ لاجیکل لیکچرز ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں۔ لیکن دیکھیں، ایک بہت ہی فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے۔ وہ فنڈامنٹل ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ فنڈامنٹل ایلیمنٹ یہ ہے کہ میری زندگی کا گریٹسٹ کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ میرے بیچ میں امام موجود نہیں ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں امام موجود نہیں ہے۔ اور یہ
کل کی بات نہیں ہے، ایک ہفتہ پہلے کی بات نہیں ہے، ایک مہینہ پہلے کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، لیکن 1200 سال سے ہمارے امام ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے. And this is what I should be concerned about the most. اس چیز کی بات مجھے اتنا اس کی پریشانی ہونی چاہیے، یہ بات مجھے اتنا ستانا چاہیے کہ میری راتوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے. کیوں؟ مثال دیتے ہیں. آپ سب لوگ یہاں پر جو موجود ہیں، آپ سب کے کسی نہ کسی کی اولاد ہوگی، کسی نہ کسی کا چھوٹا بھائی ہوگا یا کسی کے والدین ہوگی. خوب آپ تصور کیجئے جو آپ کا سب سے عزیز شخص ہے، the one whom you love the most، چاہے پھر وہ آپ کی اولاد ہو یا پھر آپ کے والدین ہو جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، جنہیں بھولنے کی عادت ہے، اور اس طرح کے افراد جنہیں آپ بہت چاہتے ہیں، چھوٹا بھائی ہو. مان لیجئے یہ آپ کے عزیز شخص جو ہے، یہ نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد 1 بجے گھر پر لوٹ جانا چاہیے، یا اسکول سے 3 بجے تک گھر پر لوٹ جانا چاہیے. اب یہ بچہ آپ کا اگر 3 کی جگہ 5 بجے تک گھر نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ گھر میں بیٹھیں گے یا باہر جائیں گے یا فون کریں گے؟ The least you would do is آپ اسکول فون کر کے پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، ہمارا بچہ 3 بجے گھر آ جاتا ہے، آج 5 بج گئے، ہمارا بچہ نہیں آیا، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ اسکول میں کوئی ایکسٹرا کریکولر پروگرام ہے، کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی آپ نے رکھ دی ہے جس کی وجہ سے آپ نے بچے کو روک لیا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہاں سے تو بچہ ٹائم پر نکل گیا، اب تک تو آپ کے گھر پہ پہنچ جانا چاہیے تھا. اچھا، عجب، نہیں پہنچا، کیا ہوا؟ پھر آپ دوسرے افراد کو فون کریں گے جو آپ کے بچے کے ساتھ اکثر جو دوست آتے تھے، ان کے پیرنٹس کو فون کریں گے کہ بھائی آپ کا بچہ آ گیا؟ ہاں ہمارا بچہ گھر آ گیا. آپ کا بچہ آ گیا؟ ہاں ہمارا بھی آ گیا. ہمارا بچہ گھر نہیں آیا، کیا بات ہوئی؟ اب سوال یہاں ہے کہ اب 2 گھنٹے گزرنے کے بعد تو آپ فون کریں گے، یہاں پوچھ تاچھ کریں گے، لیکن مان لیجیے 4-5 گھنٹے گزر جاتے، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ گھر میں بیٹھ کے سلواتے پڑھیں گے، یا دعائے توسل پڑھتے بیٹھیں گے، یا خاندان والوں کو گھر میں جمع کر کے مجلس کر کے گریا و آہوزاری کریں گے، یا آپ اپنی جگہ سے بلند ہو کر گھر کے باہر جا کر راستے میں اسے ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے؟ بلکہ آپ اپنے ساتھ ایک فوٹو لے کر نکلیں گے اور راستے میں جو شخص ملتا ہے اسے یہ فوٹو دکھا کر پوچھیں گے بھائی یہ میرا بچہ ہے and this is how he looks like and these are his characteristics, have you seen him somewhere؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ آپ گاڑی کے نیچے جھک کر دیکھیں گے، گاربیج بنس کے اطراف دیکھیں گے، سارا رستہ آپ یہاں سے لے کر اس کے بس اسٹاپ تک جائیں گے، بلکہ وہاں سے اگر ممکن ہے اسکول بہت دور نہیں ہے تو آپ سارا رستہ اسکول تک بھی چلتے چلتے جائیں گے، راستے میں ہر گلی کوچے میں ڈھونڈتے ہوئے. کسے؟ ایک بچے کو جو آپ کا عزیز ہے، جو 5 گھنٹے سے گھر نہیں آیا. اب مان لیجیے آدھی رات ہو گئی ہے اور آپ کا بچہ گھر پہ نہیں آیا، یا آپ کے والد جو بہت بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، وہ گھر پہ نہیں آئے، تو گھر کی کیا حالت ہوگی؟ گھر میں کیا سکھ اور چین رہے گا؟ کسی کو اپنے کھانے کی طرف توجہ رہے گی؟ کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ بھائی رات کے 12 بج گئے، سونے کا وقت ہو گیا، چلو سوتے ہیں؟ ماں کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ ماں غش پہ غش کر رہی ہوگی، آنسو بہا بہا کر وہ اپنے حواس کھو رہی ہو. پھر آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے، پولیس میں جا کے رپورٹ لکھوائیں گے، پولیس سے کہیں گے کہ جائیے ڈھونڈیے. اگر پولیس کہتی ہے کہ ہم 24 آورز ویٹ کریں گے تو آپ اس سے کہیں گے نہیں، 24 آورز آپ ویٹ نہیں کر سکتے، مائی سن از ٹو ینگ، چلیں آپ جائیں ڈھونڈے. یہ کب؟ صرف 12 گھنٹے. آپ ایسے بچے کے لیے جو آپ کا عزیز ہے، اس کے 12 گھنٹے ایبسنٹ ہونے کے بعد آپ پورا محلہ سر پہ اٹھا لیں گے، پورے رشتہ داروں کو فون کر کے جمع کر لیں گے، پورے دوست احباب کو فون کر کے جمع کر لیں گے کہ میرا بچہ کھو گیا ہے، ہر گلی ہر کوچے میں ہر راستے پر ڈھونڈو. آپ کے دوست رشتہ دار گاڑیوں میں ہر ایریا ڈھونڈ رہے ہوں گے کہیں آپ کا بچہ مل جائے 12 گھنٹے کے بعد. خوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے لیے عزیز ہوتا ہے، اگر وہ آپ سے بچھڑ جاتا ہے 12 گھنٹے کے لیے، تو آپ گھر میں بیٹھ کے سلواتے نہیں پڑھتے، آپ گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں پڑھتے کہ وہ آ جائے، بلکہ آپ ایکشن میں آ جاتے ہیں، آپ عمل میں آ جاتے ہیں، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتے ہیں، آپ اسے ڈھونڈنے کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لیے. اور یہ کون سی اولاد ہے؟ یہ وہی اولاد ہے جس کے بارے میں آپ زیارت عاشورہ میں اور دوسری دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ میری اولادیں آپ پر فدا ہو جائے، میں اپنے بیوی بچوں کو آپ پر فدا کرتا ہوں، میں میری زندگی کو، میری مال کو، میرے جان
میری جان کو, میرے نفس کو میں آپ پر فدا کرتا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں ہم؟ امام سے کہہ رہے ہیں, امام حسین سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ امام حسین اس زمانے میں امام تھے زمانے کے. آج ہمارے زمانے کے امام زندہ ہیں. امام حسین جو 1200 سال پہلے شہید ہو گئے, 1400 سال پہلے شہید ہو گئے, ان کے لیے ہم اپنی اولادیں قربان کرنے تیار ہیں. تو جو آج ہمارے زمانے کا امام زندہ ہے, کیا ان پر بھی ہم ہماری اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہے تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ اگر اولاد 12 گھنٹے کے لیے گم جاتی ہے, کھو جاتی ہے, تو we get up from our place, we go out looking for him, searching everywhere possible, raising everyone from their place to go and look for him. اور اگر ہمارا امام جس پر ہم یہی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہے, وہ 1200 سال سے ایبسنٹ ہے, 1200 سال سے ہمارے بیچ میں نہیں ہے, اب سوال یہ کہ what are we doing about it؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں؟ ہم نے کیا کیا؟ صرف یہی کہ ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں, ہر نماز کے بعد دعائیں فجر پڑھتے ہیں, ہر صبح میں دعائیں احد پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے, is that enough؟ کیا یہ کافی ہے؟ جواب بہت ہی کلیئر اور بہت ہی واضح ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم جو کر رہے ہیں, چاہے پھر وہ عزاداری ہو, نمازیں ہو, عبادت ہو, دعائیں ہو, اگر یہ سب کافی ہوتا تو امام آج ہمارے بیچ میں ہوتے. The fact that he is not among us, یعنی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کم ہے, وہ کافی نہیں ہے. اگر وہ کافی ہوتا تو امام ہمارے بیچ میں ہوتے. امام ہمارے بیچ میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کم ہے. اور یہی اگر ہم اور 50 سال تک کرتے رہیں گے اور 100 سال تک کرتے رہیں گے, تب بھی امام نہیں آئیں گے. Because what we are doing is not enough. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واپس انہی اعمال کو جو ہم انجام دے رہے ہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے, ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ if they are not enough, then what is it that I need to do that is going to suffice and my imam is going to come. وہ کیا چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں, جو میں نہیں کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے امام ابھی تک ہمارے بیچ میں حاضر نہیں ہے. تو knowing about your امام میں ان کی زندگی کے بارے میں جاننا, ان کے بارے میں جو حدیثیں موجود ہے یہ سب جاننا, یہ سب بہت اچھی چیزیں ہیں اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ ہماری نالج میں اضافہ کرتی ہے. It increases our knowledge, but is that enough؟ یہ سب سے بڑا اور فنڈامنٹل کوسچن ہے. دس از مائی گریٹسٹ کنسرن کہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں از دیٹ انف کہ میرے امام آ جائے. اگر آئی ریئلائز کہ دیٹس ناٹ انف, تو اب سوال یہ ہے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں. کیا میں وہی پرانا بیہیویئر کنٹینیو کروں گا, وہی اعمال کنٹینیو کروں گا, بیکاز آئی نو کہ یہ کافی نہیں ہے, ان اعمال سے میرے امام نہیں آ رہے ہیں. دیٹ مینز آئی نیڈ ٹو چینج. لیکن اب سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ یہ ہے, why do I need to do anything? How does it matter? میری زندگی پر اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ آئیے میری زندگی کو ایویلویٹ کریے. کوئی مشکل نہیں ہے. میری جاب چل رہی ہے, میری فیملی لائف چل رہی ہے, میرے بچے ایجوکیشن جا رہے ہیں, اسکول پڑھ رہے ہیں, کالج پڑھ رہے ہیں, ان کی شادی ہو چکی ہے, ان کی جاب لگ چکی ہے. میرے بچے مثلاً بیمار نہیں پڑھ رہے ہیں, میرے پیرنٹس میرے ساتھ رہ رہے ہیں, مجھے میری سیلری مل رہی ہے, بونس مل رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل رہا ہے, مجھے شاپنگ کرنا ہے, آن لائن سب کچھ موجود ہے, سپر مارکیٹ میں جاؤں گا کھانے کو مل گیا. یعنی میرا کھانا پینا رہنا, کپڑا, بیوی, بچے, ایجوکیشن سب کچھ چل رہا ہے. تو امام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا چینج ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ فنڈامنٹل کوسچن ہے. اور کیونکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ امام آئیں گے تو کیا چینج ہوگا, تو ہم اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اب یہی بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ when we say know your امام, تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے امام آئیں گے تو کیا کریں گے. ایک ہے ہسٹوریکل ایسپیکٹ کہ امام کون تھے, کب غیبت میں گئے, کیا عمر تھی, کیا کیریکٹرسٹکس ہے. ایک ہے ویژنری ایسپیکٹ کہ آپ انویژن کرتے ہیں کہ جب امام آئیں گے تو کیا بدلے گا. دیکھیں آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو جاب کر رہے ہیں, آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں,
جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی آج بیٹھ کر 5 سال آگے کا پلان بناتے ہیں کہ آفٹر آئی فنش مائی کالج دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو، یا میں جاب کروں گا یا میں ماسٹرز کروں گا، میں یہ اس طرح کی جاب لوں گا، اس کمپنی میں جاب کرنا چاہتا ہوں، اگر جاب بھی کرتا تو 5 سال میں یہاں ہونا چاہیے، 10 سال میں یہاں ہونا چاہیے، اتنی میری سیلری ہونا چاہیے، بائی دیز مینی ایئرز آئی شوڈ بی اے مینیجر، سینئر مینیجر. آپ اپنے گولز بناتے ہیں، آپ اپنے ویژنز لکھتے ہیں، یو کلیئر وتھ اٹ کہ مجھے میری زندگی میں کیا کرنا ہے، کہاں بڑھنا ہے، کتنی آگے پہنچنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے. سیم تھنگ وتھ امام، کہ اگر امام آئیں گے تو کیا ہوگا، واٹ از اٹ دیٹس گوئنگ ٹو چینج. جب تک یہ ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے ہمیں امام کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. ہمیں وہ طلب اور شدت سے جو ضرورت ہے امام کی وہ فیل ہی نہیں ہوگی. دیکھیں ایک انسان کے سر میں تھوڑا سا درد ہے تو وہ کیا کرے گا، بولے گا کچھ نہیں آج میں تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں، ایک آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں، آرام سے وہ بیٹھ جائے گا. تھوڑا سر درد بڑھ جاتا ہے تو کہے گا تھوڑی چائے دے دو بھائی، سر دکھ رہا ہے، چائے پی لیں گے بہتر ہو جائے گی. چائے پینے کے بعد بھی کچھ فرق نہیں ہوا، کہیں گے گولی بھی دے دیجئے سر درد کی، وہ کھا لیتے ہیں انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے. گولی کھانے کے بعد بھی سر درد نہیں کم ہوا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے یا نہیں؟ آپ اٹھیں گے، باہر جائیں گے، ڈاکٹر کو ڈھونڈ نکالیں گے. when I say ڈاکٹر کو ڈھونڈ نکالیں گے یعنی یہ کہ آپ ہاسپٹل جائیں گے and you will go after the doctor looking for him to cure you so that وہ آپ کی جو مشکل ہے اس کو برطرف کرے. اب یہ مشکل کیوں آپ کو احساس ہوئی؟ کیونکہ آپ کو وہ درد کا شدت، وہ درد جو آپ برداشت کر رہے تھے تب تک آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب درد کی شدت بڑھ گئی اور آپ کے برداشت کے باہر ہو گیا تب آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت محسوس ہونے لگی. اب ہمارے بیچ میں اور امام کے بیچ میں یہی بڑی مشکل ہے کہ ہمیں ابھی تک امام کے ایبسنس کا درد محسوس نہیں ہوا. 1200 سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کا درد نہیں ہے کہ ہمارے امام ہمارے بیچ میں نہیں ہے. وگرنہ ہم ہماری جگہ سے اٹھتے اور امام کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے اور انہیں ڈھونڈ کر لاتے اور کہتے یہ جو ہمارے اندر درد ہے آپ اس کو کیور کریں. اور انسان کے اندر کم درد نہیں ہے، سب سے بڑا درد تو یہ ہے کہ اس کی نفس کی اتنی بیماریاں بڑھ چکی ہے کہ وہ اپنے نفس کی بیماریوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. اور ہمارے نفس کا ٹریٹمنٹ صرف امام کے پاس ہے. ہمارے نفس کی بیماریوں کو کیور کرنا، ٹریٹ کرنا صرف امام کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو ہم اہل البیت کو، مخصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہم کہتے ہیں طبیب قلوبنا، ہمارے قلبوں کے طبیب ہے. طبیب یعنی ڈاکٹر، وہ جو ہمارے قلبوں کو پیوریفائی کرتے ہیں، وہ جو ہمارے قلبوں کو کیور کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کیسے کیور کیا جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمیں ہمارے باڈی کے بیماریاں اور امراض نظر آتے ہیں لیکن ہمیں ہماری روح کی جو بیماریاں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، اس کا درد ابھی تک محسوس نہیں ہوا ہے. اسی لیے ہم امام کو ڈھونڈنے اور انہیں پیدا کرنے، اور انہیں پیدا کرنا فارسی میں جو کہا جاتا ہے پیدا کرنا یعنی ڈھونڈنا، ڈھونڈ نکالنا، انہیں ڈھونڈنے کے لیے ہم نہیں جا رہے. یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم امام کو ڈھونڈنے نہیں جا رہے. اچھا یہ ایک درد ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہماری نفس کی کتنی بیماریاں ہیں، اس کا درد ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. نہیں، میں کہوں گا تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر سوچیں. آگے بڑھ کر کیا سوچے؟ یہ کہ اب اس وقت مثلا یہاں آپ دیکھیں، یہاں پر ابھی میں جہاں بیٹھا ہوں کمبھ میں صبح کے 5 بج رہے. مان لیجیے اگر یہ آدھی رات ہوتی، رات کے 12 بج رہے، 1 بج رہے، 2 بج رہے، تو میں خود سے یہ سوال پوچھوں گا یا خود آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ اب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا 10-11 بجے، ہم تھک جائیں گے، ہم سونے جا رہے ہیں، چلو کھا لیا پی لیا، لائٹس بند، بچے سو گئے، اب ہم سونے جا رہے ہیں، 11:30 بجے آپ سونے جا رہے ہیں. ایک لحظے کے لیے آپ رک جائیں، ایک لمحے کے لیے رک جائیں. سونے سے پہلے آپ سوچیں کہ میرا امام اس وقت کیا کر رہا ہے. کیا وہ بھی میری طرح کھانا کھا کر، پانی پی کر، نماز پڑھ کر، سب کام کاج ختم ہو گیا چلو اب سوتے ہیں کر کے سونے جا رہا ہے؟ یا وہ اس وقت بھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، پروردگارا
मेरी उम्मत को तौफीक अता फरमा, परवरदिगारा मेरी उम्मत को वो रास्ता दिखा दे जिसकी वजह से वो उस रास्ते पे चलेंगे तो वो जो पर्दे हैं मेरे और मेरी उम्मत के बीच में वो हट जाए और मैं उनके लिए जाहिर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि जब मैं आऊंगा तो इनकी सारी मुश्किलों को दूर कर दूं। हम आराम से सोने जा रहे हैं और हमारा इमाम खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आंसुएं बहा बहा कर, खून के आंसू बहा कर खुदा की बारगाह में दुआएं मांग रहा है, खुदाया कुछ तो तौफीक अता कर दे, कुछ तो इन्हें ये बात समझा दे कि इन्हें कुछ करने की जरूरत है ताकि मैं आऊं। कुछ नहीं करेंगे तो नहीं आ पाऊंगा। मैं अगर एग्जाम लिखने जाता हूं, ब्लैंक पेपर देकर उस पर बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम लिखकर आ जाऊं तो मुझे 100 नंबर नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 10% अटेम्प्ट करके आऊंगा, टीचर मेहरबानी करके 12 नंबर देंगे। 80% अटेम्प्ट करके आऊंगा, टीचर मेहरबानी करके 80 नंबर की जगह 90 नंबर देंगे। 95, 98 कर आऊंगा तो टीचर 100% भी कर सकता है। बट आई कांट गेट एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ अ ब्लैंक शीट। अब सवाल यह है कि हम क्या अमल अंजाम दे रहे हैं ताकि हमारे इमाम आ सके, ताकि मेरे इमाम कल, देखिए आज यहां आप शबे जुम्मा बैठे हुए हो, बहुत ही फंडामेंटल और सादा सवाल, क्या हम ये नहीं जानते कि हमारे इमाम जुमे के दिन ज़ुहूर करेंगे? हम में से कितने लोग इस यकीन के साथ सोने जा रहे हैं कि कल वही जुम्मा है कि इमाम ज़ुहूर करेंगे? ना, कोई नहीं। क्यों? बिकॉज वी नॉट कंसर्न्ड। हमें फिक्र ही नहीं है इमाम की। क्यों नहीं है? क्योंकि हम समझे ही नहीं कि इमाम का रोल क्या है, वो आएंगे तो क्या करेंगे। Now this is what is the greatest question, कि वो आएंगे तो क्या होगा? What is going to change? हम फारसी में कहते हैं हद अकल और हद अक्सर, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम चेंज ये होगा कि इंसान को, बशर को उसका जो इसेंशियल इटर्नल गोल है वो पता चल जाएगा, और मैक्सिमम ये होगा कि उसकी जिंदगी की हर चीज बदल जाएगी। रहना, खाना, पीना, कल्चर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हर चीज चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इमाम आएंगे, he will come with a change that is going to change the world. Everything, technology, electricity, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये हमारे हाथ में आज जो है, आप ये सोचिए कि केजी के बच्चे के हाथ में जो खिलौना होता है, किंडरगार्टन का जो बच्चा होता है, क्रश में जो जाता है खेलने के लिए, उसके हाथ में जो खिलौना होता है, आज जो हमारे हाथ में है ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और एआई और ये सब कुछ, दिस इज लाइक दैट। इमाम जब आएंगे तो वो आपको डॉक्टरेट लेवल, प्रोफेसर लेवल के कंटेंट और मटेरियल हैंड ओवर करेंगे। यानी एक छोटा बच्चा जो अभी अभी 3 साल का प्ले स्कूल में जाना शुरू करता है, उसके हाथ में जो खिलौना है वो कहाँ, और एक मंझा हुआ प्रोफेसर कहाँ जिसके हाथ में वो नॉलेज है। इतना बड़ा फर्क है कि आज जो हम दुनिया में रह रहे हैं, बल्कि आज से 1000 साल कितनी भी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर जाए, जो इमाम आएंगे और लेकर आएंगे वो उससे हजारों साल एडवांस रहेगा। खूब, तो इससे क्या होगा? सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी बीमारियों का इलाज, आपके एजुकेशन का प्रॉब्लम, बच्चों की तरबियत के प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम्स, हर तरफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया भर में चल रहे, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ और मिनिमम एस्पेक्ट से आप देखना चाहते हैं तो ये बात देख ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो कीजिए। खुदा ने हमें क्यों खल्क किया? खुदा ने हमें खल्क किया ताकि हम कमाल तक पहुंच सके। सवाल, क्या कमाल का रास्ता शेख अली रहमानी जानते हैं? ना। खूब, इनके उस्ताद जानते हैं? ना। आयतुल्लाह सिस्तानी जानते हैं? ना। आयतुल्लाह खामेनी या दूसरे मराजे इकराम जानते हैं? ना। कौन जानता है? सिर्फ इमाम। ये जो बुजुर्गान हैं, जो आयतुल्लाह तबातबाई है, उनके उस्ताद आयतुल्लाह काजी तबातबाई, जो इरफान में, अखलाक में आगे बढ़ चुके हैं, आयतुल्लाह बहजत जैसी शख्सियतें हैं जो हमें कमाल तक पहुंचा सकते, वो आपको सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक ले जा सकते हैं, विच इज जस्ट अबाउट 2 to 5%। बाकी का 95% जो रास्ता है वो सिर्फ इमाम को पता है।
وہ آئیں گے, انسانیت کا, بشریت کا ہاتھ پکڑیں گے تو وہ کمال تک لے جائیں گے, اس کمال تک جس کی نیت خدا نے کی تھی جب وہ انسان کو بنا رہا تھا. جب خدا نے کہا کہ میں خلیفۃ اللہ بنا رہا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کہ ایسے انسان کے بنا رہے ہو جو خون ریزی کرے گا. تو خدا نے کہا میں کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ یہ تھی کہ انسان ایسے کمال تک پہنچ سکتا ہے جس کا تصور فرشتے کر بھی نہیں سکتے. اور وہ کمال تک کون پہنچانے والا ہے؟ امام. یعنی اگر میرا امام نہیں آتا ہے اور میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جس پرپس کے لیے کریٹ کیا گیا تھا وہ پرپس میں نے اچیو نہیں کیا, which means I have failed. I have big time failed. یعنی امام آئیں گے تو ہمیں وہاں پہنچائیں گے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا. اور کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے, ہم امام کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے, بلکہ واضح طور پہ بیانات ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایسا زندگی کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے امام ہمارے بیچ میں ہے ہی نہیں, جیسے کہ وہ اصلاً پیدا ہی نہیں ہوئے. پوری طرح سے غافل, پوری طرح سے بے توجہ ہو کر ہم ہماری زندگی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. امام کی طرف ہم ذرا بھی توجہ نہیں کرتے ہیں, اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے, یہ بہت بڑا نقصان. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ درد ہمارے اندر جاگنے کی ضرورت ہے. یہ ایک درد, اور دوسرا درد وہ کہ میرا امام اس وقت کیا کر رہا ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے. یعنی میرے امام کے دل میں بھی درد ہے کہ وہ ظہور نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ چھوڑو کہ میں تو اپنا درد نہیں سمجھ پا رہا ہوں, کیا میں اپنے امام کا درد بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ بے چین ہے ظہور کرنے کے لیے؟ تو کیا میں اپنے امام کی بے چینی دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا؟ خیر, میرے اندر میرے امراض ہیں, میری مریضی ہے, میرے نفس میں پرابلمز ہے, کنسیٹڈ, ایروگنس, شو آف, ہر طرح کی بیماری آپ لے لیں, جیلسی, جھوٹ بولنا, سب کچھ. مجھے نہیں کرنا ہے کیور, اپنی نفس کو پیور نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, نہ کریں, پرابلم نہیں. کم سے کم اپنے امام کے درد میں ہمدلی تو کرے, کم سے کم اپنے امام کا درد دور کرنے کی تو کوشش کرے. اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے, مت کرے, امام کا تو سوچے. امام کس درد سے گزر رہے ہیں اس وقت. مومنین کی کیا حالت ہو رہی ہے دنیا بھر میں. 11 افراد کو میسکر کر دیا گیا پاکستان. یہ دیکھ کر امام چین سے سو رہے ہیں. یمن میں بامبنگ ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے 3 سال 4 سال کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, starving to death. کبھی آپ نے تصور کیا اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا نہ بھی ہو بڑا بھی ہو, گود میں ایک بار اسے ہگ کرے یا گلے سے لگائے اور تصور کرے کہ یہ جسے میں اپنے گلے سے لگایا ہوا ہوں, یہ بھوک سے کمزور ہوتے 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 بھوک سے میری آغوش میں مر جاتا ہے. اس کا احساس کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ یمن میں ماں کی گودوں میں چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ کے مر رہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب دیکھ کر امام چین سے سو رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے امام آرام فرما رہے ہیں؟ نہ, امام درد سے گزر رہے ہیں. ان کے وجود کو درد ہو رہا ہے. یہ چھوٹے بچے جو اپنی جانیں دے رہے ہیں. دنیا بھر میں مومنین پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کیونکہ ہم آرام سے ہیں, ہمارے اوپر مصیبت نہیں پڑی ہے. That's why we are relaxed. ٹھیک ہے, میرے اوپر تو مصیبت نہیں ہے, میرا بچہ تو میری گود میں بھوک سے نہیں مر رہا. اس ماں کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی جس کے گود میں اس کا بچہ بھوک سے مر رہا ہے اور اس ماں کے پاس دودھ بھی نہیں ہے پلانے کے لیے. بچے 6 مہینے کا بچہ, 8 مہینے کا بچہ, ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے. سوچے, اس بارے میں سوچے کہ میرے امام پہ کیا گزر رہی ہے. اس درد کو کم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امام کے بارے میں انفارمیشن جاننا ایک چیز ہے, لیکن امام کے ظہور کے لیے کرنا ایک چیز اور ہے. توحید کے بارے میں جاننا ایک چیز ہے, توحید پہ عمل کرنا ایک چیز اور ہے. اہل البیت جو تھے وہ صرف انفارمیشن نہیں رکھتے تھے, وہ عمل کرتے تھے دین پر.
اہل البیت کے اصحاب جو تھے وہ صرف وہ نہیں تھے جنہیں نالج تھی نا، وہ عمل سے آگے بڑھے ہیں، عمل کی وجہ سے وہ کامیابی تک پہنچے. امام باقر علیہ السلام کی احادیثیں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر خدا سے قربت حاصل کرتے ہیں تو صرف اس راستے سے کہ ہم عمل کرتے ہیں ہمارے دین پر، وگرنہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں کوئی ریلیشن شپ اور نزدیکی رابطہ نہیں ہے، صرف عمل کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. تو کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ بغیر عمل کے وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے ہماری محبت آخرت میں کام آئے گی، تو ایسا بالکل نہیں ہے. پھر وہ حدیث کے آخر میں 2 بار کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ دھوکہ مت کھانا، خبردار ہو جاؤ دھوکہ مت کھانا. یعنی یہ کہ یہ مت سوچو کہ تمہارے دل میں صرف اگر ہماری محبت ہے تو قیامت کے دن آ جائیں گے اور تمہیں ہماری شفاعت ملے گی. نہ، ایسا نہیں ہونے والا ہے. عمل عمل عمل، صرف عمل سے کامیاب. تو اب سوال یہ ہے کہ میں میرے امام کے ظہور کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ جو لوگ نوجوان سے سوال، نوجوانوں سے جو اس وقت ایجوکیشن میں بزی ہے. آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم بچا ہوا ہے. وی اسٹارٹیڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے 40 منٹس کہا تھا، سو وی ہیو اباؤٹ 10 منٹس مور. تو دیکھتے کیا کر سکتے ہیں. نوجوانوں سے سوال ہے. اب تک میں نے جن سے یہ سوال پوچھا ہے ان کا جو جواب ملا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر میں یہی سوال نوجوانوں کو کی طرف ریز کروں گا، وہ خود اپنے اندر ان جوابوں کو سوچے، پھر میں آپ کو جواب بتاتا ہوں. سوال: Why are you studying؟ کیوں جاتے ہیں آپ اسکول؟ کیوں پڑھائی کر رہے؟ کیوں اتنی محنت کر رہے؟ کیوں ایگزامس کے پہلے رات رات بھر جاگ کر پڑھائی کر رہے؟ جواب: So that I can get good scores. So what؟ کیوں چاہیے آپ کو good scores؟ So that I can get into a good university. ٹھیک ہے، agreed. یونیورسٹی میں جا کے کیوں محنت کرتے ہو؟ Why do you study hard and stay up all night and practice and do your practicals and do your homeworks and assignments؟ کیوں کرتے ہو؟ کیوں اس میں محنت کرتے ہو؟ تاکہ مجھے اچھے نمبر آئے. پھر کیا؟ So that I can get a good job. کیوں چاہیے آپ کو good job؟ کیوں چاہیے؟ So that I can get a good pay. کیوں چاہیے good pay؟ So that I can save money. کیوں سیو کرنا ہے منی؟ So that I can retire successfully, peacefully. اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ میں ریٹائر کروں تو مجھے کوئی بات کی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. گریٹ. ابھی ریٹائر ہو گئے، ہاں، اب کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، اب میں عبادت کروں گا. When I become 55, 60, 65، اب میں دن بھر نمازیں پڑھوں گا، رات بھر نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھنے کی کوشش کروں گا، تسبیح کروں گا. یہ بھی کیوں؟ So that I get some place in heaven. جنت میں مجھے کچھ مل جائے. سوال، لاجیکل سوال: اگر آپ کی زندگی 100 سال کی ہے، جو کہ جنرلی نہیں ہوتی، لیٹس سے 80 ایئرز ایوریج ہوتا ہے، 80 ایئرز کی آپ کی زندگی ہے، اس میں سے پہلے 5 سال آپ کے بچپن کے کاٹ دیتے ہیں. From the 5th year you start your education process. اور آخری کے 17-18 سال جو ہے وہ بھی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، بیکاز ریسٹ ٹل یور 63, 64. ایٹ لیسٹ یہاں کے کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹل یور 63, 64 یو ورک. 64 کے بعد آپ ریٹائر کرتے ہیں. سو فرام 5 years till 64 years, which is about on an average 60 years پکڑتے، which is about 60 years. آپ 60 years اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چاہے پھر وہ 2 گھنٹے ہی کیوں نہ ہو جو آپ کا کنڈرگارٹن ہوتا ہے. پھر آپ آگے بڑھتے بڑھتے اسکولنگ میں آتے جہاں پر ایوری ڈے 10 گھنٹے آپ ایفرٹ لگاتے، کالج میں آتے جہاں پر 10 سے 12 گھنٹے ایفرٹ لگاتے، ورک لائف میں آتے جہاں پر آپ 12 سے 16 گھنٹے ایفرٹ لگاتے ہیں کام کرنے میں، پیسہ کمانے میں، ٹو ہیو اے کمفرٹیبل لائف. اینڈ ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو ایک 18 سال 17 سال کی زندگی کمفرٹیبل ملتی ہے، وہ بھی ایسی ہے جس میں آپ کو 1000 امراض ہے. بلڈ پریشر آ گیا، ڈائبٹیز آ گیا، ہارٹ پیشنٹ ہے، اوبیسٹی آ گئی، دم چڑھتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، آرتھرائٹس ہے. پھر بھی وہ زندگی میں میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، تھوڑا تو کمفرٹ ہونا چاہیے، اس لیے میں 60 ایئرز محنت کرتا ہوں ایوری ڈے، which is 365 into 60 into an average of 8 hours per day. یہ سب محنت کس لیے؟ تاکہ مجھے 18 سال کی کمفرٹیبل لائف مل سکے اور میرے بچوں کو کچھ میں سرمایہ چھوڑ کر جاؤں. Question: If you're working so hard for your 18 years of life,
How hard should you be working for trillions and trillions and trillions and trillions years of life, which is eternal? 18 साल की कंफर्टेबल लाइफ के लिए आप 60 साल तक हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो जो जिंदगी इटर्नल होने वाली है उसके बेनिफिट के लिए, उसके रिसोर्सेज के लिए वहां पर पैसा और आराम होना चाहिए. उसके लिए आपको दिन में कितने घंटे काम करने की जरूरत है? किसी भी कॉमन सेंस वाले इंसान से पूछ लीजिए, वो कहेगा डेफिनेटली मोर देन व्हाट यू वर्किंग फॉर दैट 18 इयर्स. 18 साल के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली उससे ज्यादा करनी पड़ेगी. अब आइए हमारे मोमिनीन को देखिए, कौन कर रहा है ये मेहनत? है कोई जो आखिरत के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं दुनिया के बारे में ना सोचे, मैं कह रहा हूं दुनिया के बारे में भी सोचे, आखिरत के बारे में भी सोचे. वही काम जो आप दुनिया में कर रहे हैं, यही कामों से आपकी आखिरत बन सकती है. लेकिन हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते. Why? Because we are stuck in a rat race. एक रैट रेस में फंसे हुए, देख रहे सब चूहे दौड़ रहे हैं, हम भी उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ रहे, विदाउट यूजिंग आवर लॉजिक और कॉमन सेंस. आपके 12 घंटे जो आप ऑफिस में निकालते हैं आना जाना मिलाकर, या आपके 8 से 10 घंटे जो आप कॉलेज में निकालते हैं, उसको इबादत कैसे बनाएं? बहुत सिंपल. सुबह उठे, घर से निकलने से पहले वुजू करे, नियत करे कि खुदाया मैं तेरी खुशनुदी के लिए और इमाम की जिस तरह से मदद हो सकती है उस लिए मैं जॉब करने जा रहा हूं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. घर से बाहर जाइए, जब तक वुजू बाकी है तब तक इबादत हो रही है. जब तक इबादत हो रही है तब तक आपकी नफ्स पाक हो रही है, और इस इबादत के दौरान फरिश्ते आपकी हिफाजत करते ताकि आपसे कोई गुनाह, गलत काम, झूठ, चोरी चकारी, पैसों का गबन और मिसकैलकुलेशन, एग्जाम्स में चीटिंग करना, नामहरम की तरफ निगाह करना, इन सब चीजों से आपको बचाते हैं. हम में से कितने ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, जो भी हो, ये सोच के कि आई वांट टू स्टडी सो दैट आई कैन सर्व माय इमाम. कितने ऐसे नौजवान हैं? जबकि आप इमाम जमाना को छोड़कर उनसे पहले के जितने 11 इमाम गुजरे हैं उनके बारे में देखिए. जो उनके असहाब थे वो अपनी जिंदगी में हर काम इसलिए करते थे कि मैं अपने इमाम के कुछ काम आ सकूं. सलमान फारसी जाते थे, मेहनत करते थे, पैसा कमा कर लाते थे, इमाम को हैंड ओवर करते थे. इमाम ये मेरा पैसा आपके पास. तो इमाम कहते थे मेरे पास क्यों रखा रहे, जाओ गरीबों में बांटो. मगर खुदा पर ईमान नहीं है, कल फिर आएगा पैसा. काम करते थे, मेहनत करते थे, मीसे में तम्मार खजूर बेचते थे, दुकान का काम खत्म हो गया, खजूर बेच दिया, काम खत्म हुआ, आकर इमाम अली के दर पे बैठ जाते थे. क्या हुआ तम्मार, क्यों आ गए? आपका दर छोड़कर कहां जाऊं मौला मैं, इस दर के अलावा मेरे पास है क्या? देखे फिक्र क्या है, इस दर के अलावा मेरे पास है ही क्या? और हमारे इमाम जिंदा है, गैबत में है, हमें उनका दर का पता नहीं है, जबकि उस दर के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं. लेकिन फिर भी ना हम वो दर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना उस दर पे जाकर भीख मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ना उस दर से कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ये कि कम से कम उस दर से हमें कुछ सदका मिल जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं. Absolutely oblivious. इमाम, ओके, इमाम का नाम आता है, उठते हैं, झुकते हैं, खत्म. आज पूरे दिन में तुमने क्या एक काम किया ऐसा जिसकी वजह से इमाम के ज़ुहूर में ताजील हो सकती है? कुछ नहीं. ये हमारी कंसर्न, ये सबसे बड़ी कंसर्न है. इमाम को जानना है तो पहले वो इमाम के लिए अपने दिल में दर्द पैदा करो. इतना दर्द होना चाहिए कि जब इमाम के बारे में जानना शुरू करो तो उनके लिए दिल से आंसू निकलना चाहिए कि मेरे इमाम कितनी बड़ी मुसीबत में है, 1200 साल से गायब है. 1200 साल कोई छोटा ड्यूरेशन नहीं होता है. मैंने वो 12 घंटे की मिसाल इसलिए दी ताकि यू कैन रिलेट टू द फैक्ट कि जिस इमाम पर हम हमारे बच्चों को कुर्बान करना चाहते हैं, वो बच्चे अगर 12 घंटे एब्सेंट रहे तो हमारे दिल पारा पारा हो जाता है. तो वो इमाम जिसके लिए बच्चे फिदा करने के लिए तैयार है, वो 1200 साल से गायब है. हमारी क्या हालत होना चाहिए था? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता. वी गेट अप, वी हैव ब्रेकफास्ट, वी गेट रेडी, वी पिक अप आवर फोन, व्हाट्सएप चेक करते हैं. कुरान तो बहुत कम लोग व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, and then we are on our way to our college, we are on our way to our office.
وہاں جاتے, وہاں پر کام کیا, بیچ بیچ میں واٹس ایپ پہ میسجز کر لیا, کام ختم کیا, گھر آئے, او بہت تھک گیا, کھانا لگاؤ, کھانا کیا ہے, کھانا کیا نہیں ہے, کھایا, ہاؤ واز یور ڈے, ہاؤ واز یور ڈے, کھایا پیا, سو گیا. پورے دن میں امام ہاؤ آر یو, ویئر آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ, یو آر مائی ماسٹر, آئی ایم یور سلیو, ٹیل می واٹ کین آئی ڈو فار یو. ہم کیوں جو اس جہان میں موجود کیوں ہیں؟ حدیثیں موجود ہے کہ جب تک خدا کی حجت موجود ہے تب تک پورا جہان موجود ہے, ورنہ سب کچھ نابود ہو جاتا. تو we are here because of him. And how are we showing our loyalty? This is something very, very important that we need to focus upon. اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف جتنے زیادہ مدت تک ہم غافل رہیں گے اتنے زیادہ مدت تک امام غیبت میں رہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خداوند متعال ہم سے کہے کہ کیا کر رہے تھے تم, میں نے تمہیں پیسہ دیا, میں نے تمہیں عقل دی, میں نے تمہیں ایجوکیشن دیا, میں نے تمہیں اچھی فیملی دی, انہوں نے تمہاری اچھی سے اپ برنگنگ بھی کی, تمہارے لیے کمیونٹی سینٹر موجود تھا, تمہارے لیے علماء آتے تھے, لیکچرز دے کے جاتے تھے, مجلسیں پڑھ کے جاتے تھے, مطالب بتا کر جاتے تھے. یہ سب ہونے کے بعد بھی why did you not do anything for your imam? تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز رہے گا؟ خدا کہے گا میں جو ہو سکتا تھا میں نے تمہارے لیے کیا. I gave everything that was possible. حتیٰ میں نے اہل البیت کو بھیجا اور اہل البیت نے بھی تمہارے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا, سب کچھ. تصور کریے, دو جہاں کی بیوی وفات کے دن ابھی گئے ہیں, ایام فاطمیہ ابھی ختم ہوئے, دو جہان کی بیوی در و دیوار کے بیچ میں, جلتا ہوا در, اس میں کیل, پسلیوں میں کیل چبھ رہی ہے, جناب محسن کی شہادت ہو جاتی ہے, بی بی فاطمہ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, صبر کر رہی ہے, پھر بھی در پہ دستک دیتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ امامت کو ہاتھ سے نہ جانے دو, علی کی امامت کو ہاتھ سے نہ جانے دو, امامت بچانا ہے, تمہارے بیچ میں تمہارا امام ہونا چاہیے, اس سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. شہید ہو جاتی ہے. امام علی سر پہ ضربت کھاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. امام حسن, امام حسین علیہ السلام, کیا کیا قربان نہیں کیا انہوں نے, اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا, اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا, جناب قاسم جیسے بھتیجے کو قربان کیا, عباس جیسے بھائی کو قربان کیا, شانے کٹ گئے, آنکھوں میں تیر, سر پہ گرز, خون میں ڈوبے ہوئے, مشک پارا, پانی بہ چکا, بی بی سکینہ کی پیاس, یہ سب اہل البیت نے قربان کیا. کیوں؟ امام حسین کیوں گئے کربلا؟ تاکہ وہ جیت سکے, خلیفہ بن سکے, اور خلیفہ بن کے بادشاہی کر کے انجوائے کر سکے. اس لیے جا رہے تھے وہ کربلا؟ نہ, وہ اس لیے جا رہے تھے تاکہ دین بچ سکے. کیوں دین بچ سکے؟ تاکہ آپ اور ہم اس دین پر باقی رہیں, تاکہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں ڈالا جا سکے. ہماری جنت بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آغوش میں اپنے 6 مہینے بچے کے گلے پہ تیر سہا. ہماری جنت بچانے کے لیے انڈیویجولی ایچ آف اس, شیخ علی ہمانی کے لیے سامنے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے, انڈیویجولی ایچ آف یو. اس کے بعد بھی قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا. امام سجاد, امام باقر علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام, آدھی سے زیادہ زندگی زندان میں گزر جاتی ہے, کھڑے رہنے کی جگہ نہیں تھی. نوجوانی میں 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام کو شہید کر دیا جاتا ہے, 25 سال کی ایج تھی. یہ سب دیا ہے اہل البیت نے ہمارے لیے, تاکہ ہم دین پر باقی رہیں, اور دین کو باقی رکھ کر اس دین جو حقیقت ہے لوگوں تک پہنچائے, اور لوگوں کو اپنے امام تک لے کر آ سکے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفی کروا سکے, ان کی پہچان کروا سکے, اور لوگوں کو امام کے عاشق بنا سکے. یہ سب کچھ دیا ہے اہل البیت نے. خدا کہے گا میں نے تمہارے لیے وٹ ایور واز پاسبل. تم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ خدا اگر آپ یہ تھوڑا سا یہ کر دیتے نا تو میں حتماً امام کی سروس میں آ جاتا, حتماً میں دین پہ پوری طرح عمل کرتا, حتماً میں گناہوں سے بچ جاتا. کچھ نہیں چھوڑا خدا نے, کچھ نہیں چھوڑا اہل البیت نے, سب کچھ فدا کیا. چادریں چھینی گئی, نیزوں پہ سرے اٹھائے گئے, تشت میں سر, اس کے ساتھ یزید کی بے حرمتی, سب کچھ برداشت کیا تاکہ ہم سیدھے راستے پہ باقی رہیں. یہ سب ہونے کے بعد اگر ہم
گناہ کرتے ہیں, گمراہی کی طرف جاتے ہیں, اپنی امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں, تو خداوند متعال قطعاً قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے اتنا انویسٹ کیا, what is your excuse? What is your excuse? بہت ہی لمحے فکریے ہے, یہاں پر بہت ہی شدت سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ what am I doing, میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ. دن میں کتنے بار میں امام کے بارے میں سوچتا ہوں. I leave you all with this question. میں دن میں امام کے بارے میں کتنا سوچتا ہوں, اور ہر دن میں ایک ایسا کام کیا کرتا ہوں جس کی وجہ سے امام ظہور کر سکے. Inshallah, I hope you all benefited from the program. I hope you benefited from my words. Thank you so much. Thank you all for bearing with me for this long. And inshallah, ہم دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگارا حق محمد و آل محمد, ابھی یہی ایام فاطمیہ گزرے ہیں, ہم بی بی فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمارے امام کو پہچان سکے, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہمارے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکے, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہماری امام کی خدمت کر سکے, ان کے غلاموں کی طرح زندگی کر سکے. توفیق عطا فرما کہ ہم دین پر صحیح اور پوری طرح سے عمل کر سکے. پروردگارا تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ, تجھے اہل البیت کا واسطہ, تجھے تیرے امام کا حجت کا واسطہ کہ پروردگار جو لوگ مریض ہے, جو بیمار ہے, جو کرونا میں مبتلا ہے, اسے انہیں نجات عطا فرما اور ان کی بیماری کو دور فرما, اور جو لوگ ضعیف ہیں اور بوڑھے ہیں انہیں توانائی عطا فرما, جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرض دور فرما, جو لوگ کسی طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما, جو لوگ مفلس ہیں ان کی مفلسی دور فرما, آفات و بلایات کو تمام مومنین اور مومنات سے دور فرما, اور ہمارے علماء مخصوصاً مراجع اکرام مخصوصاً آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ و آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ, ان کی حفاظت فرما اور ان کو اپنے حفظ و امان میں نگہدار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ مولانا ساجد ایمانی, مولانا کاظم ایمانی صاحب.